نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے طے کر سکیں، منزل طے کر سکیں اور اپنے مقصد کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا انہو کان ظلوما جہولا، میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اپنے عقل پہ نہ چلنا ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کہیں کھڈوں میں گر جاؤ گے۔ کان الانسان عجولا، میرے بندے تو بڑا جلد باز ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے، دیکھنا کہیں غلط فیصلہ، اپنی عقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمہارے اندر غصہ ہے، جلدی غصے میں آتے ہو، لڑتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو، اپنی عقل پہ نہ چلنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، پیسہ دے دوں تو اور کی ہوس لگ جاتی ہے، سمیٹنے کے لیے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے، ایک مہذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جتنے انفیئر مینز ہیں مال کمانے کے، یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو، چونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو گزر گیا وہ، جو موجود وہ، جو آنے والا وہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔ تو جب یہ صفات میں ڈھونڈتا ہوں تو صرف اللہ بچتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے، باقی سب کہیں نہ کہیں آ کے رک رہے ہیں۔ جو پیدا ہوا جسے موت آئی، جو پیدا ہوا جسے موت آئی، اس کی پیدائش سے پہلے بھی بہت سا جہان ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت سی کائنات ہے، لہذا سکڑ گئی بات، علم سکڑ گیا۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، الحی، میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، روٹی پانی نہ ملے، نیند نہ ملے، میں قائم نہیں رہ سکتا، مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہوگی، تو میرا اللہ کہتا الحی، مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں، القیوم، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم۔ پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا، پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر۔ لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر، تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ، اپنا گوبی، صحرائے گوبی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات یاد، تو وہ صحرائے گوبی بتا رہے تھے، پیچھے ایک اسٹوڈنٹ جو وہ ایسے اونگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی ڈیزرٹ کا؟ سر چھانگا مانگا۔
تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنهار يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ واہ واہ، ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے۔ تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھنا کیسا ہے اللہ کا؟ کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو تیرا رب دیکھتا ہے۔ ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے، تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔ پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں،
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا رب اول کا کیا مطلب، کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر تو بلند، ولیس فوقک شیء تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو، کہ دعویٰ کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، جو اول آخر ظاہر باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال، هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ ہے کوئی تیرے رب جیسا، هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں، اپنا میرا جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں، میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر چونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے، غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مزر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مزر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے
ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا. ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا. فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا. انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں. کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے. یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا. آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے. 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا. حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسانوں جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے. تو یہ وقت لگنا ہی تھا. ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا. ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے. اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا. محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحل بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا. سب سے عالی خاندان. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی. اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے. خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور
وہ نور سے بنے، ہم خاک سے بنے. ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے. من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا. جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو. فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال. میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے. لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ. اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں. کانوں میں ٹھونس لی. طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی. جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف. کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی جادوگر، وہی ہے. تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا. تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا. تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یوں ہلا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر. اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کا اپنا بول پڑھا دے. کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں آنکھ کے اندر، سرخ لکیریں. اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں. اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت. من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ لم تعبہ ثجلا لم تزری بہ سعلا. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گنجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. واسع الجبین، ماتھا کھلا.
ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نہ بالکل ایسے گندھے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج، چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14۔ ان کو آپ نے مہندی لگائی، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی۔ یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، تو نہ وہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے، بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے۔ شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر بھی۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی، فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، تو یہ جگہ گہری تھی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے، ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ دقیق المسربہ، اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے۔ دقیق المسربہ، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے، یہاں معمولی۔ وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر۔ انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا۔ سواء البطن والصدر،
سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آئے, پیٹ بڑا تھا, تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے, آپ کھبے پاسے, اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. سب تلقص, آپ کا سیدھا بدن تھا, سیدھا, کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے, کندھے آگے ہو گئے. اب میں یوں کرتا ہوں, تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں, لیکن میرے حبیب سیدھے تھے, ایسے بالکل سیدھا بدن تھا, سیدھا. یمشی تکفین, آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے, بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا, عاجزی والا, کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا, جنت کی چابی دوں گا, اپنا جھنڈا دوں گا, مقام محمود دوں گا, وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا, شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو, اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو, اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے, اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا, عرش کے دروازے کھول دوں گا, اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا, وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے, خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا. 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی, تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ, عراق کا گورنر, بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا, تو مالک بن دینار نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل, اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو, لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے, تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے, اور اس کے درمیان میں پیشاب پاخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا, کہنے لگا عرفتنی حقا, تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی, قدم چھوٹا, چال میں تیزی, چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ کیوں؟ عام یہ دنیاوی اونچائی لے, آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے. اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے. تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام, ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ, حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری, اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول, اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک, میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا, آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری, یا اللہ میرا کام آسان فرما, اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, میرا حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے, آپ کا کام آسان کر دیا.
آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی۔ اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان۔ کلیم، حبیب، اب خلیل۔ خلیل کی دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے۔ اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے، صنعاء میں ان کی قبر ہے۔ پچھلے سال میں گیا تھا وہاں، 2 سال پہلے۔ فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخر انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم۔ پھر علم آتا ہے دیکھنے سے۔ میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا، آگے دیکھا پیچھے نہیں پتا چل رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ کوئی ایسی ویسی مہربانی ہے؟ نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے۔ میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللکع، این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں، تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے، تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں۔ حسن حسین، حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔
پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جو کہتے ہیں پہلی غذا، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی. اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی. حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں. اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے. عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے. اقرع بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا. تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو. عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب. گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے. ایک دن کیا کیا؟ باہر نکلے. کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے. اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے. تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا. تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا. پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے. اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا. پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کھیلتے ہیں. حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے اتنے بڑے رسول. ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کر دے، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھا ہوا ہے، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھا ہوا ہے. بے وقوف. میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے. کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں. وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے. حسن حسین کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے. تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش. وہ حسین تکڑے ہو گئے. تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں. تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے. وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے. ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے. 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن
چوتھے دن مسجد کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح